الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں اس کی شریعت پر عمل کر کے، شرع لکم من الدین، جو اللہ نے دین کو وضع فرمایا، اور وہی شریعت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اپنے امتیوں کے سامنے بیان فرمائی۔ آسان سی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کو تلاش نہ کریں۔ یہ پہلی گزارش ہے ہماری۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ایام کو جناب رسول اللہ کیسے گزارتے تھے۔ بس یہی اللہ کی ذات کے راضی ہونے کا راستہ ہے۔ تو اس ماہ شعبان کے اندر پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو خوب تر حاصل کرنے کی نیت کرنی ہے، عزیمت کرنی ہے، اور اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب حالات انسانوں کے ایسے ہو جائیں کہ جیسے آج کل ہیں، تو ایک ارشاد نبوی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ دین کو ترک کر لیں اور حرج کا زمانہ ہو، خواہشات نفس کی پیروی کا زمانہ ہو، لوگوں کی توجہات آخرت کی بجائے دنیا پہ ہی مرکوز ہو جائیں، تو اس زمانے میں دین پہ عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا، یعنی جناب رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنا۔ تو ہم سب کو اس کی نیت کرنی ہے کہ ہم شعبان کے بقیہ ایام میں ہجرت کرنے والے ہیں جناب رسول اللہ کی طرف، پھر پورا رمضان ہجرت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ ہے اصل ہمارا مقصد اعظم۔ پھر چند ایام کے بعد ایک عظیم رات بھی آنے والی ہے، جسے عربی میں لیلۃ نصف شعبان کیا کہتے ہیں؟ ماہ شعبان کی آدھی، یعنی اس مہینے کے آدھا کس پر ہوتا ہے؟ 14 تاریخ کے بعد 15ویں رات، چونکہ اسلام میں رات دن کے تابع ہوتی ہے، تو 15ویں رات۔ اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ اس میں بھی ہمیں اپنی خواہش کے مطابق سنا کے بات نہیں کرنی، وہی بات کہ جو شارع الحکیم نے رحمت للعالمین پہ نازل کیا، اور انہوں نے اپنے قول اور فعل سے امت کو سکھایا، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ایک اصولی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ فرائض دین جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کو ہم نے کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرنا، کسی حالت میں۔
ہم رمضان میں ہیں، شعبان میں ہیں، شوال میں ہیں، رجب میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ کیوں کہ فرض کو چھوڑنا بندے کو فاسق بنا دیتا ہے۔ فرض کا انکار کر دینا انتہائی خطرناک چیز ہے اور بندے کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فضائل ہیں، فضائل نوافل، وہ عبادات جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں اور فرائض کی تقویت کا، ان کو بھی اختیار کریں، مگر یہ نقطہ یاد رکھیں کہ فضائل کو فرائض نہیں سمجھنا۔ یاد رکھیں آپ بھی، فضائل کو فرائض نہیں بنانا۔ اگر نصف شعبان کی رات کو قیام کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا حسب توفیق ہے، فرض نہیں، نہ اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت ہے کہ یہ کام کریں، بلکہ ہر عمل خیر، چاہے قرآن کی قرات ہو، ذکر اللہ ہو، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، جتنی توفیق ہو اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد 15ویں کو ایام بیض میں سے ہے روزہ رکھنا، یہ بھی جناب رسول اللہ کی سنت ثابت ہے۔ بہت سی احادیث وارد ہیں اس نصف شعبان کے بارے میں، بہت سی، ایک ہی مضمون ان کا، میں بعض احادیث آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا۔ تو یہاں بھی افراط و تفریط سے کام نہیں لینا۔ افراط کیا ہے کہ جو سنی سنائی بات ہے، ضعیف قول ہے، اس کو آپ پکڑ لیں۔ تفریط کیا ہے کہ جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اسے بھی آپ کہیں کہ جی کوئی بات اس کی فضیلت میں ثابت نہیں۔ یاد رکھیں، اعتدال کی راہ یہی امت مسلمہ کا شیوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں چند احادیث بیان کر دیتا ہوں، لیکن پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں شعبان کو ایسے گزارنا ہے جیسے رسول اللہ گزارتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بات تو عام ہے کہ جناب رسول اللہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ والی حدیث میں یہ آنا کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، تو اس پورے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ اہل عرب جب اکثر مہینے میں کام کرے کوئی تو اسے کہتے ہیں پورا مہینہ، لیکن یہ بھی احادیث میں ہے کہ آپ نہیں رکھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، تو یہ تو پورے مہینے کی بات ہو گئی۔ لیکن اہتمام کرنا کیوں تھا یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لم ارکا تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، آپ جیسے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، سال میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں ایسے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا قال ذاک شہر یغفل الناس عنہ، وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں گزارتے ہیں۔ یہ بھی میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ غفلت نہیں مسلمان میں ہو کہ کون سا زمانہ آ رہا ہے اور وہ کس زمانے سے گزر رہا ہے اور اسے غفلت ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ عمومی بات ہے، کسی دن یا رات کی بات نہیں۔ فرمایا آپ نے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، رفع کیے جاتے ہیں۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، عمومی طور پہ، نہ رات کی بات ہو رہی ہے نہ دن کی، مہینے کی۔ فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں سال کے اندر تو میں روزے دار ہوں۔ ایک اگلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے، آپ نے فرمایا، یہ حضرت عائشہ کی ہے، ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر کس کی وفات ہونی ہے۔
آگے فرمایا فَأَحَبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میری اجل آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم خلاصہ نکال کے اپنے لیے ایک راہ کو متعین کریں۔ حضرت ام المومنین عائشہ سے ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ تو اس کی میں نے پہلے شرح کر دی کہ عرب حضرات جب کثرت سے کسی مہینے کو کسی فعل میں گزارا جائے تو وہ کہتے ہیں سارا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا یا عائشہ انہ یکتب فیہ ملک الموت من یقبض، کہ ملک الموت لکھ لیتا ہے کہ کس کا اس نے قبضہ کرنا ہے۔ فاحب اللہ ینسخ اسمی الا وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام نسخ کیا جائے کہ یہ اٹھیں گے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ يُنسَخُ فِيهِ أَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ فِي الْأَمْوَاتِ، کہ زندوں کے نام منتقل ہو جاتے ہیں اموات میں، کہ یہ لوگ جو زندہ تھے اب اگلے سال ان کا فہرست مردہ لوگوں میں ہو جائے گی، مرنے والوں میں۔ اور آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل، حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہ بھی، قالت لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیام منہ فی شعبان، یہ حضرت عائشہ فرما رہی کہ اکثر اس مہینے میں رکھتے کیونکہ اس میں احیاء کو اموات کے فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ رسول اللہ کی تعلیم سے وہ فرما رہی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ جب ان کا نام زندوں کی فہرست میں مرنے والوں میں جائے تو اس حالت میں ہو۔ تو یہ تو عمومی طور پہ احادیث ہیں شعبان کے بارے میں۔ اب بعض احادیث لیلۃ النصف کے بارے میں بھی ہے، یہ بھی سن لیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں قال، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی مہینے کی جو نصف رات ہوتی ہے یعنی 15ویں، تو اللہ اپنی مخلوق پہ جھانکتے ہیں، نظر فرماتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، کہ تمام مخلوق کی مغفرت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں، یہ بھی ہم سوچیں کہ وہ کون سے شقی لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک، فیغفر اللہ، یعنی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں تمام مخلوق کی سوائے مشرک کی۔ اب مشرک کون ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ مخلوقات میں سمجھتا ہے۔ جو اللہ کو پکارا جاتا ہے شفا کے لیے، مدد کے لیے، مصائب کو دور کرنے کے لیے، یہ سادہ سی بات ہے۔ یہ ہمارے مردوں اور عورتوں سبھی کے لیے ہے کہ وہ شرک سے باہر آ جائیں، قول میں، عمل میں، فعل میں۔ پھر آگے دوسری فرمایا او مشاہن، جو دل کے اندر دوسروں کے لیے دشمنی کو رکھتا ہے۔ ایک تیسرا وقاتل نفس، یعنی یہ جو مختلف احادیث میں آیا ہے میں اس کو جمع کر رہا ہوں، جو کسی شخص کا ناحق قتل کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، روال امام احمد عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ علی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں کی خصوصی فضیلت کے بارے میں حضرت امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، فرمایا کہ اللہ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر جھانکتے ہیں، مطلع ہوتے ہیں۔ پھر
فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب دو کا ذکر پہلے ہوا، مشرک اور بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ یہاں پہ ایک تیسرے آدمی کا بھی ذکر ہوا، وَقَاتِلُ نَفْسٍ، کسی کو قتل کرنے والا۔ پھر ایک اور حدیث ہے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، وہی الفاظ ہیں، ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا للمشرک او مشاہد، وہی دو۔ اب اس پہلی حدیث کے بارے میں اس کی تحقیق دیکھیں، آج کل کے معروف ایک محدث ہیں البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اسے صحیح حدیث میں شمار کیا ہے۔ یہ جو امام احمد کی حدیث ہم نے پہلے ذکر کی ہے، اور یہ جو دوسری ہے، ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، اسے ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ خصوصی طور پہ اس رات کو مطلع فرمانا۔ اور آگے ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف شعبان ہوتی ہے تو اللہ مشرک اور لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے کے علاوہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور اہل حسد اور اہل حقد، تو اب بات کرنے سے مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو اعمال اس قدر اللہ کو مبغوض ہیں کہ ان برکت والے زمانوں اور برکت والی راتوں کو بھی اللہ کو ان پہ رحم نہیں آتا، تو کیوں کر ہم ایسی زندگی گزاریں، کیوں حالت شرک میں رہیں، کیوں حالت حقد اور بغض میں رہیں، اور کیوں کر اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک اور صاف نہ کرتے۔ اب بعض احادیث میں یوں بھی آیا ہے کہ جو شخص قاطع رحم ہوگا، رشتوں کو توڑنے والا، اب ہم لوگ معمولی باتوں پہ، وہ فلاں شخص نے، میرا رشتہ دار ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور قطع تعلقی کر لی، رشتہ دیا، رشتہ نہیں دیا، پیسے دیے نہیں دیے، ان دنیا کی باتوں پہ قطع تعلقی کر لینا، یہ انتہائی بدقسمتی کی علامت ہے۔ اور عاق للوالدین، والد یا والدہ کا نافرمان۔ اس لیے میری حضرات کرام گزارش ہے کہ یہ ایام ہیں توبہ اور استغفار کے، یہ ایام ہیں اللہ سے اپنی بخشش مانگنے کے، اور یہ ایام ہیں بندوں کے آپس میں تعلقات بنانے کے، بگاڑنے کے نہیں۔ نہ اللہ سے تعلق بگاڑو، نہ اللہ کے رسول سے بگاڑو وہ اعمال کر کے کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور نہ ہی باہم اہل ایمان سے تعلقات کو بگاڑو۔ دیکھو کس قدر اہتمام تھا جناب رسول اللہ کا اللہ سے مانگنے کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، کہ آپ رات کو اٹھے، فصلی، نماز میں رہے۔ یہاں پہ کوئی اجتماعی نماز نہیں، نہ کوئی اجتماعی طور پہ اس رات کے اندر مخصوص عبادت کا ذکر ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں، قیام کریں، لمبا سجدہ کریں، مغفرت طلب کریں، اور کثرت سے قیام کریں جتنی توفیق ہے، اور دن کو سیام۔ فَأَطَالَ السُّجُودَ، پھر آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حتیٰ ظننت انہ قد قبض، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی۔ فلما رأیت ذلک، جب فرماتی ہیں جب مجھے یہ محسوس ہوا، قمت حتیٰ حرکت ابہامہ، میں نے اٹھ کے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی، فتحرکا، تو وہ حرکت میں آ گیا، فرجعت، تو میں سمجھ گئی نہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ اب آگے دیکھیے،
فسمعته یقول فی سجودہ، سجدے میں آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری معافی کا طلبگار ہوں۔ جناب رسول اللہ کی ہستی وہ ہے کہ جو معصوم ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی ضمانت اللہ نے مغفرت کی اعلان قرآن میں فرما دیا، اور ہم کیا ہیں؟ ایسی غفلت سے جگانا، یہ مقصود ہے ان ارشادات پیغمبر کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے، کہ حضور یہ فرما رہے ہیں وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، کہ تیری ناراضگی سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری رضا میں آتا ہوں۔ یعنی اللہ کی پکڑ سے اس کی رضا مانگنا، اور اس کی ناراضگی سے اس کی اور اس کی رضا کو طلب کرنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، تیری ذات پاک سے میں تیری طرف آتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا ہوں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اتنے تعریف والے ہیں کہ آپ ہی اپنی تعریف کر سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے یہ اوقات ہیں۔ اگر ان روحانی نفحات کے اوقات میں بھی ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکیں تو اے میرے احباب کرام کب کریں گے؟ تو یہ رمضان کی تیاری شعبان میں ہی کریں۔ آگے فرمایا حضرت عائشہ نے فلما رفع رأسه من السجود، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا، وفرغ من صلاته، اپنی نماز سے فارغ ہوئے، تو مجھے فرمانے لگے یا عائشہ تو او یا حمیرہ، محبت سے آپ انہیں حمیرہ کہتے تھے، حضرت عائشہ ام المومنین ہماری ماں کو۔ تو کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ خیانت کی؟ فرمایا یہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ اپنے رب کے سامنے کیا کہ جیسے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ کہاں جناب رسول اللہ کی تعلیمات، کہاں آپ کی سیرت، کہاں آپ کا اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ان راتوں کو، اور کہاں ہماری غفلت۔ تو فرائض کو فرائض سمجھیں، فرائض کو فضائل سمجھیں، اور جس قدر ترغیب جناب رسول اللہ نے ہمیں اپنے عمل اور قول سے دی ہے، ہم اس ترغیب سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ ہمارے قلوب کیوں پتھر ہو چکے ہیں، کیوں ہم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کی اصلاح کے ایام ہیں، افراط و تفریط کی راہ اختیار نہ کریں، اور جناب رسول اللہ کی سیرت قولی اور عملی سے اپنے اعمال کو درست کریں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ مہینہ ایک استعداد اور تیاری کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ جناب رسول اللہ اس ماہ مبارک کے آخر تک کیسے حضرات صحابہ کو اعمال صالحہ اور تعظیم رمضان کا درس دیتے تھے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنے کا ان ایام میں موقع دے، اور جناب رسول اللہ کی سنت کی اتباع کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔